الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ القرآن حجۃ لک او علیک. یہ قرآن کریم قیامت کے دن کچھ انسانوں کے لیے سفارشی بنے گا اور کچھ انسانوں کے لیے یہ شکایتی بنے گا. کچھ لوگوں کے لیے یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، کچھ لوگوں کے بارے میں یہ قرآن اللہ تعالی سے شکایت کرے گا. آج مجھ سمیت ہم سب نے اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اعمال اور ہمارا تعلق بالقرآن کیسا ہے. قیامت کے دن یہ قرآن کریم ہمارے لیے یہ سفارش کرے گا یا ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ ایسا ہے جس وجہ سے یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرے گا. دنیا کی زندگی کے اندر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہو، اگر وہ کسی کے حق میں کوئی جملہ بول دیتا ہے، لوگ اس کے فلیکس بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں فلاں نے میری تعریف کا جملہ کہا ہے. کسی نے کسی کی سفارش کی ہو، جائز کام کے اندر یا ناجائز کام کے اندر، ساری زندگی وہ اس کا احسان نہیں بھولتا. وہ کتنا ہی خوش قسمت انسان ہوگا کہ روز قیامت کوئی انسان نہیں، مخلوق نہیں، بلکہ رب کا کلام، رحمان کا کلام اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے آ جائے گا کہ اے صاحب قرآن، اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، اے عالم قرآن، اے معلم قرآن، دنیا میں تو بولتا رہا، تو مجھے پڑھتا رہا، آج تو خاموش ہو جا، آج اللہ کی بارگاہ میں تیرے متعلق میں کلام کروں گا. حجت کیسے بنتا ہے، سفارشی کیسے بنتا ہے، اور انسان کے خلاف یہ دلیل کیسے بنتا ہے اور شکایتی کیسے بنتا ہے. صرف اس مختصر وقت میں 3 اہم نکات ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوں گے. اگر ان 3 نکات پر ہم پورا اترتے ہیں تو پھر تو قرآن کریم ہمارے لیے سفارشی ہے. اگر وہ 3 چیزیں، 3 نکات ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے دعوت فکر ہے. پہلی چیز، اس قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی قرأت ہے. قرآن کریم کا تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا. میں اگر سوال کروں، ہاتھ کھڑا کر کے جواب نہ دیجیے، مجھے ضرورت نہیں ہے. میں اپنے سمیت تمام سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس رمضان سے قبل آخری دفعہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کب کی ہے؟ رمضان میں تو کر لی ہوگی، کرنی چاہیے. رمضان سے پہلے
کس آخری دن میں نے قرآن کریم کو تلاوت کے لیے کھولا تھا؟ اس کا جواب میں اور آپ اپنے ضمیر کو دے رہے ہیں۔ وہ کتاب قرآن مجید جو عام کتاب نہیں ہے، جو الکتاب ہے، خاص کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے، اس کے دو سرے ہیں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا انسانوں کے پاس ہے۔ جو اس رسی کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے وہ اوپر کو چلا جاتا ہے، جو تعلق توڑتا ہے وہ نیچے پستیوں اور گہرائیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، لکھنے کے بعد شاگرد کو دی کہ اسے پڑھو، نظر ثانی کرو، پروف ریڈنگ کرو، دیکھو کوئی غلطی تو نہیں۔ شاگرد نے پڑھنے کے بعد کہا جی استاد جی اس میں یہ غلطی ہے۔ امام شافعی اس غلطی کو دور کیا، کہا پھر پڑھو اس کتاب کو، کوئی غلطی تو نہیں ہے، ابھی شائع کرنا ہے اس کو۔ کتاب کو پڑھا، پھر غلطی نکل آئی، پھر غلطی کو دور کیا، پھر کتاب دی، پروف ریڈنگ کرو، نظر ثانی کرو، دوبارہ پڑھو، پھر پڑھا 2 بار، 6 بار، 4 بار، 5 بار، 70 مرتبہ اس کتاب کو پڑھا۔ ہر مرتبہ کوئی ایک غلطی کتاب سے نکل رہی تھی۔ تب امام شافعی نے اس کتاب کو پکڑا اور پکڑ کر سائڈ پہ رکھ دیا اور کہا یہ صرف خاصہ ہے، اس قرآن کریم کا خاصہ ہے، جس کے پہلے صفحے پہ لکھ دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، غلطی کا امکان نہیں بلکہ لا ریب فیہ، غلطی کے بارے میں شک بھی نہیں ہو سکتا کہ شاید زیر زبر پیش کا کوئی اس میں شک ہو، غلطی ہو۔ یہ وہ کتاب قرآن مجید جس کا ایک حرف پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، کتنے ہزار حروف اس قرآن کریم کی تلاوت سے کتنی نیکیاں انسان کے دامن کے اندر آتی ہیں۔ لیکن آج صرف رمضان کا قرآن کا تعلق رہ گیا ہے رمضان کے ساتھ۔ تلاوت قرآن کرنی ہے کب؟ رمضان میں ہوگی۔ سماع قرآن کرنا ہے کب؟ صرف رمضان میں ہوگا۔ اگر موت رمضان کے علاوہ آ گئی تو پھر یہ تو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق تلاوت کا، اسے پڑھنے کا جوڑنا ہے۔ اور اگر میں سوچوں کہ ہم قرآن کریم کو کیوں نہیں پڑھتے تو مجھے 2 چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک چیز یہ نظر آتی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، لوگو تمہارا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کیوں دل نہیں کرتا؟ لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ تمہارے دل اس قرآن کریم کی تلاوت سے سیر ہو جائیں، پورے ہو جائیں۔ دلوں کے اندر حسد ہو، قرآن کی لطافت نہیں آ سکتی۔ دلوں کے اندر کینے ہوں، قرآن کا مزہ نہیں آ سکتا۔ دلوں کے اندر بغض ہو، قرآن کی تلاوت سے پھر دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ دلوں کے اندر دوسروں کے بارے میں نفرتیں ہوں، عداوتیں ہوں، پھر اس قرآن کریم کو پڑھنے کا مزہ بھی نہیں آتا، پھر جان چھڑانے کو دل کرتا ہے، جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ جو شاید ہم
اس قرآن کریم کے قریب نہیں آتے، قرآن کریم کی تلاوت سے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے، کوئی ایسا گناہ ہوا ہے ہم سے جس گناہ کی پاداش میں اللہ تعالی نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق سے عاری کر دیا ہے۔ یہ کار ہے باہر راستے میں کھڑی ہے 970 بیٹس، یہ گزارش ہے کہ سائڈ سے ذرا کر لیں، یہ مسجد میں آنے کا راستہ ہے خواتین کی، اور ادھر جو مردوں بھی آنا ہے تو راستے میں کھڑی ہے، بیٹس گاڑی ہے 970۔ دوسری یہ وجہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو جو ہمارا دل نہیں کرتا، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں تلاوت قرآن کرنے کا، ضرور ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس گناہ کی پاداش میں، جس گناہ کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ توفیق چھین لی ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر باپ بیٹے پہ ناراض ہو جائے، باپ کہتا ہے بیٹا تو نے میری یہ معصیت کی ہے، تو نے یہ میری نافرمانی کی ہے، تو نے یہ میری حکم عدولی کی ہے، میں تم سے کلام نہیں کروں گا، میں تم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ جب ہم سے نافرمانی ہوئی ہے، جب ہم سے کوئی اللہ کی معصیت ہوئی ہے، شاید اس وجہ سے اس رب العالمین نے کہہ دیا ہے اور تم نے میری فلاں جگہ پہ نافرمانی کی تھی، اس وجہ سے اب میں اپنے کلام کے ساتھ تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ آئیے آج اگر دل نہیں کرتا تلاوت کو، اگر دل کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں، خیال آ رہا ہے، ٹائم نہیں ملتا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے پہلے، پھر قرآن کو کھولیے، پہلے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے اے اللہ میں تلاوت قرآن سے محروم ہو رہا ہوں۔ حضرات، یہ تلاوت قرآن کریم کو پڑھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو گھر کے اندر پڑھنا، رمضان کے اندر بھی آپ تلاوت، ہر رمضان جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر ہوتے تھے، کان یقرأ القرآن علی الدابہ، سفر پر جا رہے ہیں، سواری کے اوپر سوار ہیں، اور اس وقت کی سواریاں، ان سواریوں کے اوپر بیٹھ کر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ تو جن کے پاس یہ گاڑیاں ہیں، کار وغیرہ، ان کے لیے تو سنہری موقع ہے، وہ اپنے گاڑی میں ضرور قرآن کریم کو رکھیں، ایک نسخے کو ضرور رکھیں، کہیں سگنل پہ رکنا ہو، کہیں پہ آپ نے کسی کا ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، کہیں کوئی آپ نے رکنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، خصوصاً وہ ڈرائیور حضرات جو اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ وہ گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ کبھی اس سواری کو بارے میں غلط خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں، کبھی وہ وقت گزارنے کے لیے گاڑی میں وہ گانے موسیقی سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی گاڑیوں کے اندر قرآن کریم کا ایک نسخہ رکھیں، اور جب بھی آپ کو ٹائم ملے سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سواری پر بیٹھ کر قرات کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا جائے گا، اور نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور دوسری چیز، ایک تلاوت قرآن سے یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بنے گا، اور دوسری چیز قرآن کریم کا فہم، قرآن کریم کی سمجھ، قرآن کریم کی تفہیم، قرآن کریم کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے؟ یہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ تھوڑا سا دوست ناراض ہو جائے تو ہم اسے چھیڑتے ہیں، یار کوئی بات تو کرے نا، یہ بات کرنے لگ جائے۔ تو بھائی قرآن کریم کو دیکھیں، اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کروانا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالی ہم سے، وہ کب پتہ چلے گا؟
وہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہوگا، قرآن کریم کو ہم نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اور یہاں پر رک کر میں ایک اور سوال اپنے آپ سے اور آپ تمام احباب سے کرنا چاہوں گا، اور اس کا بھی جواب ہینڈ ریز کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ضمیروں کو ہم جواب دیں کہ اس رمضان سے پہلے ہم نے آخری وقت قرآن کریم کا ترجمہ کب پڑھا ہے؟ جواب ہم نے دینا ہے، اور جواب سبھی کو مل چکا ہے۔ گھر کے اندر اگر ایک فرد کالج پڑھتا ہے، یونیورسٹی پڑھتا ہے، گھر کے اندر آئی ٹی کی کتابیں ہوں گی، فارمیسی کی بکس ہوں گی، وہاں پہ LLB کی بکس ہوں گی، وہاں پہ MMA کی ہوں گی، BBA کی ہوں گی، فزکس، کیمسٹری، بایو، سبھی کتابیں موجود ہوں گی۔ اگر گھر کے اندر ہمارے ہاں کتاب نہیں ہوگی تو وہ ترجمے والا قرآن نہیں ہوگا۔ آج ہی گھروں میں جا کر میری گفتگو کو روایتی گفتگو مت سمجھیے۔ اگر روایتی گفتگو آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر رمضان کا مہینہ مجھے گھر پہ رہنے دیجیے، مجھے فیصل آباد سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت سے علماء کرام ہیں جو آپ کو بہت اچھے انداز کے ساتھ آپ کو خطبہ جمعۃ المبارک دے سکتے ہیں۔ گھر کے اندر ساری کتابیں موجود، قرآن کریم کا ترجمے والا نسخہ، تفسیر والا نسخہ نہیں۔ آج گھروں میں جائیے اور جا کر دیکھیے، اگر ساری کتابیں موجود ہیں، قرآن کریم ترجمے والا نہیں ہے، تفسیر والا نہیں ہے، تو آج ہی پختہ عزم کیجیے، آج کے بعد ہم ترجمے والا قرآن لے کر گھر میں رکھیں گے، کوئی ایک تفسیر گھر میں لے کر رکھیں گے۔ میں نہیں آپ کو کہتا فلاں مسلک کا ترجمہ لو، فلاں مسلک کی تفسیر لو، قرآن کا جون سا مرضی ترجمہ لینا چاہتے ہو گھر میں رکھو، جون سی مرضی تفسیر لینا چاہتے ہو رکھو، تفہیم القرآن چاہتے ہو وہ رکھو، احسن البیان چاہتے ہو وہ رکھو، دعوت القرآن تفسیر چاہتے ہو وہ رکھو، مصباح القرآن چاہتے ہو وہ رکھو، لیکن ایک نہ ایک عدد قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی ایک تفسیر گھر کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ کہیں گے جی گھر کا گزارا نہیں چلتا، ہم کہاں سے لیں؟ ہم لیں کہاں سے؟ ہمارے گھروں کے گزارے بہت مشکل، معیشت کمزور۔ میں آفر کرتا ہوں جس گھر کے اندر تفسیر نہیں ہے، وہ لینا چاہتا ہے، وہ میرے سے رابطہ کرے، میں اپنی طرف سے اسے قرآن کریم کی تفسیر لے کر دوں گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اگر اس گھر کے اندر کوئی موبائل نہیں ہے، اگر گھر میں 15,000 روپے کا موبائل موجود ہے، اگر گھر کے اندر 20,000 روپے کا موبائل موجود ہے، اگر گھر کے اندر 30,000 روپے کا موبائل موجود ہے، اگر 15,000 روپے کے 2-2, 3-3, 4-4 موبائل گھر کے اندر موجود ہیں، تو پھر کیا 1,100 روپے کی تفسیر احسن البیان لینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا تفسیر ابن کثیر کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں؟ خدا را اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے انداز زندگی کو بدلیں، اپنے طرز زندگی کو بدلیں۔ پھر دیکھیے اس قرآن کریم کا جو انقلاب انسان کے اندر آئے گا، پھر انسان کو پتا چلے گا کہ ہم ہیں کون اور کس لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر آئے ہیں۔ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ جون سا مرضی ترجمہ لیں کہ قرآن ہے، قرآن یہ قرآن ہے، یہ کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ اگر کسی فرد نے اس قرآن کا ترجمہ کسی ایک آیت کا غلط کیا ہوگا نا، کسی اور جگہ پر جا کر وہ انسان ضرور پھنسا ہوگا، پڑھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ اس ترجمہ کرنے والے نے وہاں پر غلطی کی تھی۔ اس کے باوجود مارکیٹ میں وہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی موجود ہے جو ایک نہیں
16 مختلف مسالک کے علماء کرام کا مشترکہ ایک قرآن کریم کا ترجمہ وہ بھی موجود ہے. کوئی اسے بہانہ نہیں ہے. یہ کس مسلک کا پڑھیں، جس مرضی مسلک کا چاہتے ہیں ترجمہ یا تفسیر ہے آپ لے کر پڑھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا اس کے اندر ہے کیا. کبھی سوچا نہیں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت لوگ کس کی پوجا کرتے تھے؟ کوئی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مٹی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کس کی پوجا کر رہا ہے. آج ہم اس قرآن کریم کے فہم کو چھوڑ کر، قرآن کریم کی تفہیم کو چھوڑ کر آج کوئی پیسے کی پوجا کر رہا ہے، آج کوئی خواہشات کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنی انا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اقتدار کی پوجا کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو پہلی بات ہے پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھا ہے تو صرف پڑھا ہے اور گھر میں پڑھا ہوا ہے، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اقبال نے یہی تو کہا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اقبال نے تو کہا تھا کہ تم خوار ہوئے، میں کہتا ہوں کہ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس پر ایمان ہی لے کر آنا ہے، جو ایمان نہیں لے کر آیا اس نے چھوڑا ہے. اس قرآن کریم کو نہ سمجھنا یہ بھی چھوڑنے کے مترادف ہے. حضرات یہ دو چیزیں، ایک تلاوت اور دوسرا اس قرآن کریم کا فہم. یہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ہر گھر کے اندر ہر مسلمان فرد، وہ جوان ہے، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ مرد ہے، وہ خاتون ہے، اسے قرآن کریم کا فہم آنا چاہیے. اگر قرآن کریم کا فہم نہیں آتا، باقی ساری ڈگریاں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کے پاس MSc کی ڈگری موجود ہے، آپ کے پاس مینجمنٹ کی ڈگری موجود ہے، آپ کے پاس MCS کی ڈگری موجود ہے، آپ کے پاس MPhil کی ڈگری موجود ہے، آپ کے پاس PhD کی ڈگری موجود ہے. لیکن جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کے فہم کی ڈگری نہیں ہے تو اس گھر کے اندر نہ رحمتیں آ سکتی ہیں، نہ اس گھر کے اندر برکات آ سکتی ہیں. اور تیسری چیز، جن چیزوں کو اپنی زندگی میں لا کر ہم قرآن کریم کے بارے میں یہ سوچ رکھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بنے گا، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ اس قرآن کریم کا عملی طور پر نفاذ کیا جائے. سب سے پہلے انفرادی طور پر اپنے جسم کے اوپر قرآن کریم کے احکامات کو نافذ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اپنے متحد جتنے لوگ گھر کے افراد ہیں، محلے کے افراد ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و قارب ہیں، جہاں جہاں تک آپ کی حیثیت، آپ کی اہمیت، آپ کی طاقت، آپ کی وسعت موجود ہے، وہاں تک اس قرآن کریم کا عملی نفاذ کیا جائے. وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس قرآن میں نہیں ہے؟ یہ کتاب، اس میں خود رب العالمین فرماتے ہیں فیہا کتب قیمہ، یہ ایک کتاب نہیں، اس کی ایک ایک حرف سے سینکڑوں کتابیں 1400 سال سے لکھی جا چکی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، قیامت تک لکھی جائیں گی. اس کے باوجود بھی قرآن کریم کا علم کا سمندر ختم نہیں ہو سکتا. فیہا کتب قیمہ، اس قرآن کریم کے ایک آیت نہیں، ایک ایک لفظ پر 10 جلدوں کے اندر کتابیں دنیا کے اندر لکھی ہوئی موجود ہیں. آج نہیں، آج سے 2 سال بعد جو مسائل سامنے آئیں گے ان کا حل بھی اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے لکھ دیا. کون سا مسئلہ نہیں ہے اس قرآن کریم کے اندر؟ ہم نے سمجھا شاید نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں نماز کا ذکر بھی موجود
ہے، اس میں روزے کا ذکر بھی موجود ہے، اس میں عمرے کا موجود ہے، اس میں حج کا ذکر بھی موجود ہے، اس میں طلاق کے مسائل بھی موجود ہیں، اس میں نکاح کے مسائل بھی موجود ہیں، اس میں فراست کے مسائل بھی موجود ہیں، اس میں حقوق اللہ کے حقوق بھی موجود ہیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق بھی موجود ہیں، اس میں قرآن کریم کے حقوق موجود ہیں، اس میں اولاد کے حقوق موجود ہیں، اس میں مظلوم کے حقوق موجود ہیں، اس میں یتیموں کے حقوق موجود ہیں، اس میں اولاد کے حقوق موجود ہیں، شوہر کے حقوق موجود ہیں، بیوی کے حقوق موجود ہیں۔ اس قرآن کریم کے اندر دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی موجود ہے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ اس میں عالم ارواح کا ذکر بھی موجود ہے، اس میں عالم دنیا کا ذکر بھی موجود ہے، اس میں عالم برزخ کا ذکر بھی موجود ہے، اس میں عالم یوم القیامہ کا ذکر بھی موجود ہے، اس میں جنت کا تذکرہ بھی موجود ہے، اس میں جہنم کا تذکرہ بھی موجود ہے، اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، زکریا کا ذکر موجود ہے، یحییٰ کا ذکر موجود ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے، اور لوگوں کو بد کرداری سے بچانے کے لیے قارون کا ذکر موجود ہے، فرعون کا ذکر موجود ہے، ابو لہب کا ذکر موجود ہے۔ کون سی وہ چیز ہے سامنے لے کر آؤ، آپ کا علم جواب دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو قرآن سے نہ ملی ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا جو مسئلہ انسان کو پیش آنے والا ہو، پیش آیا ہو، اس کا حل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہوا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے اس کے عملی نفاذ کی اپنے جسم پر اور اپنے معاشرے کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی ہے، مدینہ کے اندر آپ نے کتنا عرصہ گزارا ہے؟ 10 سال کا عرصہ۔ جب آپ مدینہ میں گئے ہیں، جس کو یثرب کہتے تھے، یثرب کا رقبہ کتنا تھا؟ 4 مربع کلومیٹر یثرب کا علاقہ تھا، یہودیوں وغیرہ کی حکومت تھی جہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں۔ 4 مربع کلومیٹر یثرب کا علاقہ جو بعد میں مدینہ النبی کہلایا، وہاں پر جب قرآن کریم کا نفاذ ہوا، زیادہ عرصہ نہیں، غزوہ بدر بھی ہوتا ہے، احد بھی ہوتا ہے، تبوک بھی ہوتا ہے، احزاب بھی ہوتا ہے، مریسہ بھی ہوتا ہے، یرموک بھی ہوتا ہے، سارے غزوے بھی ہوئے، پھر بھی 10 سالوں کے اندر جب قرآن کریم کا عملی نفاذ ہوا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس وقت 12 لاکھ مربع میل پر اس قرآن کریم کی حکمرانی ہو چکی تھی۔ ایک دن اگر دیکھا جائے 10 سال جو مدینہ کے اندر آپ کے گزرے، 274 مربع میل پر ایک دن کے اندر اس قرآن کریم کی حکمرانی ہوئی ہے۔ کس چیز کی حکمرانی ہوئی ہے؟ اس قرآن کریم کے حدود کی حکمرانی ہوئی ہے، اس قرآن کریم کے احکامات کی حکمرانی ہوئی ہے۔ کہ عملی طور پر نفاذ، یہ 3 چیزیں جب ہو جائیں گی، جب اس کی تلاوت بھی ہوگی، اس کا فہم بھی ہوگا اور اس کا عملی نفاذ بھی ہوگا، پھر ہوگا کیا؟ یہ قرآن کریم رحمت بھی بنے گا اور قیامت کے دن یہ حجت بھی بنے گا۔ اور یاد رکھیے، یہ قرآن کریم صرف آخرت کے لیے نہیں ہے یا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ اصل زندوں کے لیے ہے۔ اس قرآن کا فائدہ ان مردوں کو ہے جو اپنی زندگی میں اس کو پڑھا کرتے تھے، جو اپنی زندگی کے اندر اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو وابستہ رکھتے تھے، ان کو بعد وفات فائدہ دے گا۔ لیکن زندگی کے اندر تو قرآن کریم کو پڑھنا گوارا نہیں کیا، تو زندگی کے اندر تو قرآن کریم کو سمجھنا گوارا نہیں کیا، زندگی کے اندر تو قرآن کریم کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا، ہر چیز کے لیے ٹائم موجود تھا، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ آپ ان کے فوت ہونے کے بعد 1 نہیں 1 لاکھ قرآن کریم کی تلاوت کرا لے، اس کا فائدہ پھر ان کو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ بات میری نہیں ہے، بات قرآن کی ہے، بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی ہے۔ قرآن ان کے لیے فائدہ مند ہے دنیا کی زندگی کے لیے، جو دنیا کی زندگی کے اندر قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اور جو قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، اللہ رب العالمین
اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی عزت عطا کرتے ہیں، لیکن جو دنیا کی زندگی کے اندر قرآن سے تعلق کو توڑتا ہے، دنیا کی زندگی کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ کو پڑھ کر دیکھیے، گھر میں جا کر قرآن کریم ترجمے والا لیجئے اور دیکھیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سے اعراض کرنے والوں کی دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، دنیا کی زندگی کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں، صرف دنیا کی زندگی کے اندر نہیں، قبر کے اندر جب انسان جائے گا، انسان سے سوال ہوگا، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ ان 4 سوالوں کے بعد ایک 5واں سوال بھی ہوگا۔ ہم نے تو 3 سوال سنے ہوئے ہیں جو کہ میرے مطالعے کے مطابق وہ کتب ستہ کے اندر نہیں ہیں، دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ سیاستہ کے اندر وہ 3 سوال نہیں ہیں، یہ 4تھا سوال سیاستہ کے اندر بھی موجود ہے۔ 5واں سوال جو کہ صحیح حدیث کے اندر ہے، 5واں سوال پتہ کیا ہوگا؟ جو جواب دے دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ، میرا نبی محمد، میرا دین اسلام، اس سے پوچھا جائے گا تجھے پتہ کیسے چلا؟ یہ بتا تجھے پتہ کیسے چلا؟ وما یدریک، تجھے کیسے پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ پتہ کیا کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا میرے پاس MSc کی ڈگری تھی، میرے پاس مینجمنٹ کی ڈگری تھی، میرے پاس سائنس کی ڈگری تھی، میرے پاس فلاں 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 ڈگری تھی، بلکہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، مجھے پتا چلا میرا رب اللہ ہے، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، مجھے پتا چلا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے قرآن کریم کو پڑھا، مجھے پتا چلا میرا دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسرا جو ہوگا اس سے سوال کا من ربو کا کہ ہاں ہاں لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں، من نبیوں کا، نبی کون؟ ہاں ہاں لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں، ما دینوں کا، دین ہاں ہاں لا ادری۔ اچھا کیوں تجھے پتہ نہیں؟ وہ فرشتے بتائیں گے تجھے پتہ کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے لا دریتا ولا تلیتا، تیرے پاس کتاب آئی تھی، نہ تو نے کتاب کی تلاوت کی اور نہ ہی تو نے اس قرآن کریم کو، کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے آج تیرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کی قبر کو چوڑائی کے حساب سے، چوڑائی کے رخ سے، عرض کے حساب سے اس کو تنگ کر دیا جائے، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں کے اندر گھس جائیں۔ صرف یہیں پہ بس نہیں، ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے کو حکم ہوگا کہ ایک گرز کو لیا جائے، گرز اتنا بڑا اور اتنا وزن والا کہ اگر اس کو پہاڑ کے اوپر مارا جائے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اس گرز کے ساتھ اس انسان کو قبر کے اندر سزا دی جائے گی جو قرآن کریم کو پڑھنے والا اور قرآن کریم کو سمجھنے والا نہ ہوگا۔ آپ جمعہ کے بعد مجھے کہیں گے مولوی بڑا سخت، بڑی سخت، میری بات نہیں، یہ حدیث کی بات ہے، مجھے بد دعائیں دیں، مجھے برا بھلا کہیں، میں آپ کو پھر بھی دعائیں دوں گا، لیکن ساتھ ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کروں گا اس قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کریم کو سمجھیں۔ یہ قرآن دنیا میں بھی رحمت اس انسان کے لیے جو قرآن سے تعلق جوڑتا ہے، قبر کے اندر بھی انسان کے لیے رحمت بن جائے گا، سفارشی بن جائے گا، اور قیامت کے دن بھی سفارشی بن جائے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن جس نے قرآن کو پڑھا ہوا، قرآن کو سمجھا ہوا، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لایا ہوا، قرآن آئے گا انسان سے، کہے گا اس انسان سے جس نے قرآن پڑھا ہوا، کہے گا اب تو خاموش رہنا ہے، صحیح حدیث ہے، اب تو نے خاموش رہنا ہے، اب میں اللہ سے بات کروں گا۔ دنیا میں انسان بولتا ہے، کلام پڑھتا ہے، قرآن خاموش ہے، قرآن بولتا نہیں ہے۔ قیامت کے دن انسان خاموش ہوگا، یہ قرآن بولے گا، کہے گا اے اللہ یا ربی حلی، یہ مجھے پڑھنے والا، یہ مجھے سمجھنے والا
یہ میرے ساتھ تعلق کو جوڑنے والا، اے اللہ اس کو انعام دیجئے، اسے کوئی چیز پیش کیجئے، اے اللہ اس کو اکرام دیجئے، اس کو تحفہ دیجئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یلبسو تاج الکرامہ، اس قرآن کریم کے کہنے پر اللہ رب العالمین قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے والے کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھ دیں گے۔ انسان خاموش ہے، پھر قرآن کہتا ہے یا ربی زد، اللہم زد، اے اللہ کچھ اور بھی دے دے، یہ انعام دے دیا ہے، تیرے پاس تو خزانے ہیں، اے اللہ کچھ اور بھی عطا کر دے۔ فیلبسو، پھر اس وقت قرآن کے کہنے پر انسان کو پورا جنت کا عزت والا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے اللہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ تجھ سے راضی تھا، تجھ سے راضی ہو کر قرآن کو پڑھا کرتا تھا، سمجھا کرتا تھا، اے اللہ آج تو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کر۔ اور پھر پتہ کیا کہے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے، کیا کہا جائے گا؟ فیقال، پھر اسے کہا جائے گا اقرا ورتق، پڑھیے اور ورتق، جنت کے درجات چڑھتے جائیے، کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اور جامع ترمذی کے الفاظ سنیے، دنیا کے اندر جو انسان نماز پڑھتا ہے اسے ثواب ملے گا، دنیا کے اندر جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب قیامت کے دن ملے گا۔ قیامت کے دن کی گئی عبادت کا ثواب نہیں ہوگا، قیامت کے دن کیے گئے سجدوں کا ثواب نہیں ہوگا، قیامت کے دن کی گئی نماز روزے وغیرہ کا ثواب نہیں ہوگا۔ ایک عبادت ہوگی، ایک چیز ہوگی جو قیامت کے دن کرنے کے باوجود بھی انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا اقرا، اس کو پڑھیے، یزاد بکل آیت حسنۃ، ہر ایک آیت کے پڑھنے پر آج قیامت کے دن بھی تیرے نامہ اعمال کے اندر ایک 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 کر کے نیکیوں کا اضافہ ہوتا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے درجات کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا پھر دنیا میں بھی رسوائی، قبر کے اندر بھی رسوائی، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہی قرآن آ جائے گا، یہی قرآن حجت علیک، پھر سفارش نہیں کرے گا، پھر یہ شکایت کرے گا۔ کیا شکایت کرے گا؟ اے اللہ دنیا کی زندگی کے اندر اس نے مجھے تو کھول کر نہیں دیکھا، اس نے مجھے پڑھ کر نہیں دیکھا، اس نے مجھے سمجھ کر نہیں دیکھا، اے اللہ اب تو ہی اس سے حساب لے۔ اور صرف قیامت کے دن جو قرآن کریم کو چھوڑنے والا ہوگا، صرف قرآن کریم ہی شکایت نہیں کرے گا، بلکہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جائیں گے۔ قال الرسول، سرتاج الانبیاء فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم ہے، مجھے ماننے والے ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن آج میں سفارش نہیں کروں گا ان کی۔ کیوں سفارش نہیں کروں گا؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، دنیا کی زندگی کے اندر انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج ان کی سفارش میں بھی نہیں کروں۔ جو رحمتوں والا نبی جو قیامت کے دن امتی 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 کہے گا، جو 7 دن سجدے میں امت کے لیے پڑا رہے گا، لیکن اس شخص کی سفارش قیامت کے دن غمخوار نبی نہیں کرے گا جس نے دنیا کی زندگی کے اندر اس قرآن سے اپنے ناطے کو توڑا ہوگا۔ ذرا آئیے اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کو لے کر آئیے، میری گفتگو کو روایتی نہ لیجیے، عملی زندگی کے اندر اس کو لے کر آئیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، قرآن کریم کا فہم حاصل کیجیے، اور قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے، ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، پچھلے رمضان کے کسی جمعہ میں نے اعلان کیا تھا کہ یار میری ایک ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے، وہ یہ ہے کہ زیادہ نہیں، آپ روزانہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا ترجمہ پڑھا کریں، تاکہ آئندہ رمضان تک 355 جو ہجری دن ہیں، 355 آیات کا ترجمہ آپ ایک سال میں پڑھ لیں گے۔ تو میں نے پچھلے رمضان میں کہا تھا، تو جس بھائی نے وہ پڑھا ہے 355 آیات کا ترجمہ سال میں، تو انہیں محترم طارق واجبہ صاحب کی طرف سے 10,000 روپے انعام ہے۔ ابھی آج ایک ساتھی ہے، انعام زیادہ کر دیا، انعام زیادہ کر دیا، انعام 5,000 روپے، انعام لینے والا تو آئے گا،
اچھا اچھا 355 آیات کا جس نے اس سال میں پڑھا ہے الحمدللہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں اصل میں پتہ وہ کیوں نہیں ہاتھ کھڑے کرتے، وہ اس لیے ہاتھ کھڑا نہیں کرتے، مجھے پتہ ہے، مجھے حسن ظن ہے الحمدللہ بہت سے لوگوں نے قرآن کریم پڑھا ہوگا، ترجمہ کے ساتھ سمجھا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے پڑھا ہے یا اللہ کے لیے پڑھا ہے، ہم کو انعام لے دنیا کے لوگوں سے، اس لیے وہ ہاتھ نہیں کھڑا کرتے ہوں گے۔ سانگلہ ہل کے لوگ الحمدللہ بہت زیادہ ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا ہے جس سے سستی ہوئی ہے تو اس سے میری دوبارہ دعوت فکر ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج سے شروع کر دے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکتوں سے نوازے گا۔